حضرات گرامی، آج کی اس محفل میں روشٹیل کی شخصیات جناب خلیفہ صوفی محمد رفیق صاحب، خلیفہ صوفی محمد رمضان صاحب، خلیفہ صوفی محمد افسر صاحب، مولانا محمد اعظم چشتی صاحب مدد العالی، مولانا صدیق کوثر مدد العالی، انہوں نے تشریف فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک بار پھر میں یہ مختصر اعلان کروں گا کہ باہر تقریب کے اختتام پر ایک سٹال وہاں لگا ہوا ہے جہاں پر حضور قبلہ عالم کے خطبات کی تقاریر کی CDs وغیرہ وہاں ملتی ہیں، وہاں سے جا کر آپ ضرور لے دیجیے گا. اور مدنی آقا.net کے یہاں روشٹیل کے ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں اور یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اور ان کی ویب سائٹ مدنی آقا.net پر یہ تقریب بھی دکھائی جائے گی انشاءاللہ. حضرات گرامی، اس شخصیت کی بارگاہ میں میں اب صدائے عاجزانہ لگانے جا رہا ہوں. شاید حکیم الامت، شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہی خصوصیات کو دیکھ کر فرمایا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. اور فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، فطرت کا سرود ازلی اس کے شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. اب میں بارگاہ اقدس میں التجا کروں گا حضور مفکر اسلام یوسف بزم نقشبندیت قاسم و وارث فیضان مشائخ بگھار شریف، نوبہار گلشن مجددیت، عزت مآب سیدی حضور قبلہ عالم حضرت علامہ ڈاکٹر پیر صاحبزادہ ساجد الرحمان مدد اللہ العالی کی بارگاہ اقدس میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ بگھار شریف، فیضان دربار عالیہ بگھار شریف. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. الصلاة والسلام
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين دم عارف نسیم صبح دم ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے دم عارف نسیم صبح دم ہے اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے میں شکر گزار ہوں خطیب محترم حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف صاحب کا اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں ان کے علم میں اضافہ فرمائے کہ دوسرے سال سے انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ وہ میزبانی فرماتے ہیں دل نوازی فرماتے ہیں اور اپنی اس مسجد میں اس سنٹر میں آنے والوں کی میزبانی فرماتے ہیں میں ان کا اور ان کی مجلس منتظمہ کا شکر گزار ہوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن محبین مشائخ بگار شریف برطانیہ کے جملہ اراکین کو یہاں ہماری انجمن کے صدر حاجی محمد منیر صاحب موجود ہیں سرپرست اعلیٰ حاجی محمد نذیر صاحب موجود ہیں اور دیگر انجمن کے اراکین کثرت کے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے یہ تمام تقاریب ان کی کوششوں کی مرہون منت ہیں یہ ان کا جذبہ الہیت ہے ان کا خلوص ہے ان کی محبت ہے اپنے شیخ کے ساتھ تعلق ہے اپنے شیخ کے ساتھ نسبت ہے پیار ہے کہ انہوں نے چند سالوں میں پورے برطانیہ میں بگار شریف کی دھوم مچا دی ہے اور آج کی تقریب کے حوالے سے میں خاص طور پر ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ بگار شریف کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب دامت برکاتم العالیہ اور ان کے چاروں صاحبزادگان قاری ارشد محمود عزیزم عبدالحلیم حافظ امجد محمود صاحب اور چوتھے بیٹے بھی ان کے کھڑے ہیں عزیزم محمد مسعود کہ انہوں نے اس راجڈیل کے مقام پر آج دوسری مرتبہ اپنے مشائخ طریقت کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور پھر ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس بابرکت مجلس کا اہتمام کیا ہے
اللہ رب العالمین میرے ان بچوں کی عمروں کو دراز فرمائے. اللہ رب العالمین ان کی ان مبارک کوششوں کو قبولیت کی خلت سے سرفراز فرمائے اور اس پر اجر عظیم مرتب فرمائے. اور حضرات میں شکر گزار ہوں راج ڈیل کے تمام رہنے والوں کا، یہاں کے تمام مکینوں کا، کہ انہوں نے ہمیشہ خندہ پیشانی سے استقبال کیا. ایک اور میرے دوستوں کا گروہ یہاں پہ آباد ہے. میں جان بوجھ کر اسے آخر میں لایا ہوں. وہ میرے رشتہ داروں کا گروہ ہے، وہ میرے نسبی رشتہ دار ہیں. راجہ حسن اختر صاحب موجود ہیں، شبیر صاحب موجود ہیں، راجہ خالد صاحب کے صاحبزادگان موجود ہیں. یہ سارے میرے برادری کے لوگ ہیں. ان کے ساتھ روحانی تعلق بھی ہے، ان کے ساتھ خونی تعلق بھی ہے. اور الحمدللہ یہ وہ روابط ہیں، یہ وہ تعلقات ہیں، یہ وہ تعلقات محبت ہیں کہ ان کو کبھی زوال نہیں آتا، اور انشاءاللہ العزیز ان کو کبھی زوال نہیں آئے گا. اس لیے کہ ان تعلقات کا مقصود، ان تعلقات کی غرض و غایت صرف اور صرف ایک ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہمارے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اور مومن زندگی کے کس لمحے میں اس غرض و غایت سے محروم ہوتا ہے؟ ہمیشہ اس کا مقصود اللہ کی رضا رہتی ہے، رضا جوئی رہتی ہے. سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اس کی زندگی کا ہمیشہ تقاضا رہتا ہے. اور جن تعلقات کی بنیاد رضا الہی ہو، جن تعلقات کی بنیاد خوشنودی محمد مصطفیٰ ہو. یہ میرے 3 دوست سامنے بیٹھے، بڑے پیارے دوست ہیں، حاجی محبوب صاحب، رانا صاحب، بشیر صاحب. کیا چیز انہیں یہاں کھینچ لائی؟ نہ میں نے کبھی الیکشن لڑا ہے، نہ آئندہ لڑنے کا کوئی ارادہ ہے. وہ اور سے زیادہ نشین ہے جو کرسی نشین بھی ہے. ہماری خانقاہ میں تو یہ روایت رہی نہیں، اور اللہ کرے اس روایت پر قائم رہنا نصیب ہو جائے. ہم سے کسی نے کیا لینا ہے، اور ہمارے پاس کسی کو دینے کے لیے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اللہ واسطے کی محبت ہے، یہ صرف اللہ واسطے کا پیار ہے. میں تو صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا زندگی رہے تو اس پیار کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. مسعود قریشی صاحب کچھ تھوڑے سے جیلس ہو رہے کہ سب کا نام لیا، میرا نام نہیں. یہ تو میرے دوستوں کے سرخیل، میرے سفر حضرت کے ساتھ. اللہ رب العالمین اس سارے قافلہ عاشقان مصطفیٰ کو زندہ و تابندہ. حضرت آپ نے مولانا کے افتتاحی کلمات جو نماز سے پہلے تھے اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ شاید میں کوئی بہت تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور کئی میرے دوست اس سے خوفزدہ بھی ہو گئے. لیکن تفصیلی تقاریر کرنے کے لیے ہم نے بہت سارے صوفیاء رکھے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں. تو جب کبھی ایسا موقع آیا، تفصیل کی ضرورت پڑی، تو ان کے قدموں کو ہاتھ لگا کر ان سے درخواست کریں گے، وہ ضرور پذیرائی بخشیں گے، اور انشاءاللہ 3-4 گھنٹے آپ کی سماعتوں کو وہ حلاوت بخشیں گے کہ آپ مچل اٹھیں گے. میں انتہائی اختصار کے ساتھ چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. حضرات محترم، میرے انتہائی محترم لائق صد عزت و احترام دوست علامہ ظفر محمود فراشی صاحب
کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا ہے، یہ بڑے قدردان ہیں، یہ انتہائی محبت والے دوست ہیں، ان سے محبت کا تعلق بڑا دیرینہ ہے، اللہ رب العالمین اسے قائم اور دائم رکھے۔ اور ان کا صرف میرے ساتھ ہی تعلق نہیں ہے، میرے خاندان کے ساتھ تعلق ہے، میرے خاندان کے ساتھ تعلق ہے۔ میں نے ابھی سیاست کی نفی کی ہے، لیکن ایک جملہ صرف اگر آپ اجازت دیں تو سیاسی کہنا چاہتا ہوں، ان سے روحانی تعلق بھی ہے، ان سے سیاسی تعلق بھی ہے۔ بڑی شرح و بسط کے ساتھ، مختصر وقت میں لیکن انتہائی جامعیت کے ساتھ انہوں نے شان رسالت کو بھی بیان کیا اور تصوف اور روحانیت کے موضوع پر بھی انتہائی مدلل گفتگو فرمائی۔ حضرات، میں اس مختصر سے وقت میں ان چند سوالات کے جوابات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ان دنوں یہاں برطانیہ کا دورہ کرنے کے دوران مجھے پیش آئے۔ نوجوان بچوں نے سوالات اٹھائے، مجھ سے پوچھا، میں نے اپنے کئی کوشش کی ان کو جواب دوں، جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتا رہا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ذالک کہ مجلس کا اختتام اسی وقت کیا جب انہوں نے یہ فرمایا کہ ہاں ہمیں اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات محترم، جو سب سے پہلا سوال ہے، ایک صوفی کی مجلس ایصال ثواب میں آپ شریک ہیں، جو سب سے پہلا سوال نوجوان کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصوف ہے کیا؟ یہ روحانیت کس چیز کا نام ہے؟ رات کو بھی ایک مجلس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ تصوف کیا ہے، روحانیت کیا ہے؟ میں کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں کروں گا، میں اس سطح پر آ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بات کا ابلاغ کامل طور پر آپ تک کر سکوں۔ حضرات، نماز میں پڑھتا ہوں، نماز فراشی صاحب پڑھتے، نماز قاری صاحب محترم پڑھتے، نماز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھی ہے، نماز خواجہ بہاؤالدین نقشبندی نے پڑھی ہے، نماز امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے پڑھی ہے، نماز داتا علی حجویری نے پڑھی ہے۔ میں نے قیام کیا، ان حضرات نے قیام کیا، ان صوفیاء اعظام نے قیام کیا، ہم نے رکوع کیا، انہوں نے رکوع کیا، ہم نے سجدے دیے، انہوں نے سجدے دیے، لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہر ایک کی نماز میں فرق ہے، ہر ایک کی نماز میں فرق ہے، نماز نماز میں فرق ہے، رکوع رکوع میں فرق ہے، سجدے سجدے میں فرق ہے۔ بس وہی جو فرق ہے، وہی جو فرق ہے، وہی جو لذت میں فرق ہے، وہی جو کیف میں فرق ہے، وہی جو مستی میں فرق ہے، وہ جو لذت آشنائی میں تفریق ہے، اسی لذت آشنائی کی تفریق کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، خزانہ دربار عالیہ بگا شریف۔ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا دنیا دار دوست نماز پڑھتا ہے، ہم اپنے دنیا کے مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جو معاملہ کبھی یاد نہیں آتا وہ نماز کے دوران یاد آ جاتا ہے ہمیں۔ لیکن جس طبقے کو آپ صوفی کے لقب سے ملقب کرتے ہیں، جس طبقے کو آپ ولی کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس طبقے کو آپ روحانیت کا امام قرار دیتے ہیں، اس طبقے کی شان یہ ہوتی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ نعرہ تکبیر،
نوافل ادا فرما رہے ہیں، گھر کے دوسری طرف آگ لگ جاتی ہے، آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں، اوس پڑوس میں رہنے والے جب آگ کے شعلوں کو بلند ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، واپس دوڑے ہوئے آتے ہیں، آگ کو بجھاتے ہیں، بجھانے کے بعد یہ سارا عمل گزر جاتا ہے۔ جب حضرت امام زین العابدین سلام پھیرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی تھی، ہم آگ کو بجھانے آئے تھے۔ فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی، ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت یار، عجب چیز ہے لذت۔ قرآن میں پڑھتا ہوں، قرآن آج ہر اچھی تجوید اور ہر اچھی لحن رکھنے والا، آواز رکھنے والا پڑھتا ہے۔ قرآن میں نے پڑھا ہے، قرآن آج کے قاری نے پڑھا ہے، لیکن قرآن صدیق اکبر نے بھی پڑھا ہے، قرآن صدیق اکبر نے بھی پڑھا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دشمنان اسلام کے ستانے سے مکے کو خیر آباد کہتے ہیں، مکے کو چھوڑ دیتے، اپنا گھر چھوڑ دیتے، مکے سے باہر جا رہے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آگے سے ابن الدغنہ آ رہا، اس کو ابن الدغنہ بھی لکھا گیا، ابن الدغنہ بھی لکھا گیا، دونوں نام آتے ہیں۔ دیکھا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکے والے مجھے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، میں مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا تم جیسا سچا آدمی، تم جیسا راست باز آدمی، تم جیسا راست گفتار آدمی، تم جیسا پاکیزہ آدمی مکے کو چھوڑ کے کیوں جائے؟ ابو بکر واپس چلو، میں آپ کو اپنی پناہ میں واپس لیتا ہوں، میں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے عربوں کے ہاں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی قبیلہ یا کوئی شخص کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو وہ پھر اس کو پورا تحفظ فراہم کرتا تھا، پورا تحفظ فراہم کرتا تھا، پھر اس ایک سے ٹکر نہیں ہوتی تھی، پورے قبیلے کے ساتھ ٹکر ہوا کرتی تھی۔ ابن الدغنہ سیدنا صدیق اکبر کو اپنی پناہ میں لے کر مکے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابن الدغنہ کے گھر میں آپ قیام فرماتے ہیں، جب سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ پھٹنے والی ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ عاشق مصطفیٰ، سوختہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے سفر کا ساتھی، حضور کے حضر کا ساتھی، حضور کی قبر کا ساتھی، صدیق اکبر ابن الدغنہ کے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ آواز مدد ہے، آہستہ آہستہ بلند ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بلند ہوتی ہے۔ جب صدیق اکبر پورے آہنگ کے ساتھ قرآن مجید فرقان الحمید کی تلاوت کرتے ہیں تو مکہ کے قریشی چھپ چھپ کے قرآن کو سنتے ہیں۔ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ یہ سہانی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کانوں میں رشک کھولنے والی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ صرف رؤسائے مکہ نہیں آتے، ان کی بیویاں بھی چھپ چھپ کے سنتی ہیں، ان کے بچے بھی چھپ چھپ کے سنتے ہیں۔ سنتے ہی نہیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہے۔ سرکار پر ایمان نہیں لائے ہیں، دشمنان اسلام ہیں، محمد رسول اللہ کے در پہ آزار ہیں، لیکن صدیق اکبر کی زبان سے قرآن سنتے ہیں، بے اختیار آنکھوں سے آنسو امڑ پڑتے ہیں، روتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رؤسائے مکہ اکٹھے ہو کر جناب سیدنا صدیق، جناب ابن الدغنہ کے پاس آتے ہیں اور ابن الدغنہ سے کہتے ہیں ہم آپ سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا تو اپنی پناہ واپس لے لو، اپنی پناہ واپس لے لو، یا صدیق سے کہو کہ یہ صبح سویرے قرآن پڑھنا چھوڑ دے، یہ صبح سویرے قرآن پڑھنا
چھوڑ دے. کہا کیوں؟ کہا اگر یہ اسی طرح قرآن پڑھتا رہا تو ہمیں یقین کامل ہے اگر ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو نہ صحیح لیکن ہمارے بچے محمد عربی پر ایمان لے آئے. دوستو نماز میں پڑھتا ہوں نماز آپ پڑھتے ہیں. آج صفوں کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں, مساجد بھری ہوتی ہیں, بلا شبہ اس میں کئی اہل اللہ ہوتے ہیں, کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی صدائیں یہاں سے اٹھتی ہیں, ہواؤں سے گزرتی ہوئی, آسمانوں سے گزرتی ہوئی عرش اولا کے کناروں سے ٹکراتی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک ایسی ہی نماز سنانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں روحانیت کیا ہوتی ہے, تصوف کیا ہوتا ہے. خانقاہوں کے دروازوں پر دستک دینے والے کیوں جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں, کیوں اپنی پوری زندگیاں اپنے آستانوں کے گرد طواف کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہاں اسی دورے کے دوران کسی جگہ سنایا تھا. حضرت راشد صاحب, حضرت غوث سمدانی, قطب لامکانی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مسجد میں تشریف فرمائے. باہر سے ایک لکڑہارا فقیر آتا ہے, سر پہ لکڑیاں اٹھائے ہوئے, باہر لکڑیاں اتارتا ہے. آپ کی نظر پڑتی ہے, دیکھا, ذہن میں خیال آیا کہ کوئی فقیر ہے, لکڑیاں کاٹ کے لایا ہے, بیچے گا, اپنی روزی کا اہتمام کرے گا. فقیر لکڑیاں باہر رکھ کے اندر آتا ہے. جب وضو کرنا شروع کیا, حضرت شیخ نے اس کے آداب وضو کو دیکھا. یار فقیروں کا وضو بھی اپنا وضو ہوتا ہے, میں بھی ہاتھ دھوتا ہوں, آپ بھی ہاتھ دھوتے ہیں, میں بھی منہ دھوتا ہوں, آپ بھی منہ دھوتے ہیں, لیکن قسم ہے رب ذوالجلال کی, ان کا ہاتھ دھونا منفرد ہوا کرتا ہے, ان کا منہ دھونا منفرد ہوا کرتا ہے. جب ان کو آداب وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام لکڑہارا فقیر نہیں. یہاں ایک نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, یہ بھی تصوف کا بڑا باریک نقطہ ہے. روحانیت کو سمجھنے کے لیے اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے. جب میں دیکھنا چاہوں نا, جب میں دیکھنا چاہوں تو میں آنکھوں کو کھولتا ہوں, میں دیکھنا چاہوں آنکھوں کو کھولتا ہوں, گردن کو اٹھاتا ہوں, مجھے دور تک نظر آتا ہے. لیکن کتنا دور, اس دیوار تک, اس دروازے تک, اس سے آگے میں نہیں دیکھ سکتا. ایک حد قائم ہو جاتی ہے میری نظر کے اور باہر کی چیزوں کے درمیان میں, میری نظر حد آشنا ہوتی ہے. لیکن یہ جو صاحب روحانیت ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے نہیں ہیں, یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے نہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں. اور یہ دیکھنے کے لیے گردن کو اٹھاتے نہیں, گردن کو جھکاتے ہیں. گردن کو اٹھاتے نہیں, گردن کو جھکاتے ہیں. میرا دیکھنا حد آشنا ہوتا ہے اور ان کا دیکھنا حدود نہ آشنا ہوتا ہے. میں صرف زمین کو دیکھ سکتا, میں صرف کتنی بھی نظر پڑے, میں صرف فرش کو دیکھ سکتا ہوں. قسم ہے رب ذوالجلال کی, یہ نظر اٹھائے نا تو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی باتوں کو پڑھ لیتے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے جب آنکھیں بند کی, گردن کو جھکایا, اس پہ متوجہ ہوا تو مجھ پہ یہ راز منکشف ہوا. حضرت غوث سمدانی, قطب لامکانی, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھ پر یہ راز منکشف ہوا کہ یہ تو وقت کا بہت بڑا جلیل القدر صوفی ہے, یہ تو عرفان کی کئی منزلیں طے کر چکا ہے. سنتیں ادا کی, نماز کا وقت آیا, جماعت کا وقت آیا,
حضرت غوث سمدانی نے فرمایا بابا جی نماز پڑھاؤ، بابا جی نماز پڑھاؤ۔ بابا جی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حضور آپ کی موجودگی میں میں نماز پڑھاؤں یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کی موجودگی میں میری یہ جرأت، میں یہ جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں نماز پڑھاؤں؟ حضرت نے کیا جواب دیا؟ حضرت نے فرمایا بابا آنکھ والے سے بات کر رہے ہو، اندھے سے تو بات نہیں کر رہے۔ بابا آنکھ والے سے بات کر رہے ہو، اندھے سے بات نہیں کر رہے ہو۔ آج میرا دل چاہتا ہے تیرے پیچھے نماز پڑھوں۔ یہاں ایک بات پھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر افضل مخذول کے پیچھے نماز پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی ہے۔ اگر افضل مخذول کہتے ہیں جو درجے میں کم ہو، اور افضل اسے کہتے ہیں جو درجے میں بڑا ہو۔ اگر بڑا چھوٹے سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی۔ اگر بڑا چھوٹے سے کہے آپ امامت کریں اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ اور اگر پیر اپنے مرید سے کہے کہ میرے حق میں دعا کرو تو اس کی پیری میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بات کرنا چاہتا ہوں، شاید اپنی بات کا ابلاغ کر پاؤں۔ دو صحابی ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں سے محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں بتا کر ارشاد فرما رہے ہیں، قرن کا رہنے والا ہے، نام اویس رکھتا ہے، اس کو تلاش کرنا، اس سے ملنا، اس کو میرا یہ پیرہن پیش کرنا، اور اس سے اپنی طرف سے یہ درخواست کرنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرو، میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اگر محبوب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام سے اویس قرنی سے جو جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اس طرح سرشار ہے کہ اپنے سارے دانت نکلوا دیتا ہے، اس سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں میری امت کے لیے دعا کرنا۔ تو اگر کوئی پیر صاحب کسی اپنے مرید سے یہ کہے کہ میرے لیے دعا کرو، میں صاحب عرس کی ایک بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب عرس میرے والد گرامی، ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا محمد یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی کو بیعت فرمایا کرتے تھے، جب کسی کو بیعت فرماتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ عزیز آیا ہے توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، مجھ گناہگار کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے، الفاظ ہوتے مجھ گناہگار کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے، آؤ مل کر دعا کریں کہ اس کی سچی توبہ کے طفیل اللہ میری توبہ بھی قبول فرمائے، اس کی سچی توبہ کے طفیل سارے حاضرین مجلس کی توبہ کو قبول فرمائے۔ حضرت غوث سمدانی فرماتے ہیں بابا جی نماز پڑھاؤ۔ بابا جی مصلی پہ کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانی شروع کی، رکوع میں جاتے ہیں ساری کی اٹھاتے، سجدے میں جاتے ہیں اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، لمبی تسبیح ہے، لمبے سجدے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ جو کیفیت بابا جی پہ گزر رہی تھی اس کیفیت کے لمحے لمحے سے حضرت غوث سمدانی واقف تھے، اس کے لمحے لمحے سے واقف تھے، لیکن مجھے سمجھانا مقصود تھا، آپ تک اپنا پیغام روحانیت پہنچانا مقصود تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا بابا جی آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا مزہ ہی آ گیا، بڑا مزہ ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا، لیکن آپ نے جو رکوع اور سجدے کیے ہیں یہ شرعی اعتدال سے کہیں زیادہ لمبے تھے۔ یہ مولانا فراشی صاحب جو ہے نا یہ بہت اچھے فقیہ ہیں،
دور حاضر کے بہت اچھے فقیر ہیں، مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، اکیلے، جتنی مرضی لمبی تسبیحیں پڑھیں، جتنا مرضی سبحان ربی العظیم، جتنا مرضی سبحان ربی الاعلی، لیکن اگر آپ مصلی امامت پر ہونا تو فقہا فرماتے ہیں کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ 5، اس لیے کہ امام کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے پیچھے مزدور کھڑے، میرے پیچھے کام کاج والے کھڑے، میرے پیچھے بیمار کھڑے ہیں، میرے پیچھے مسافر کھڑے۔ ہمارا ذرا معاملہ تھوڑا سا الٹ ہے، اکیلے پڑھ رہے ہوں تو دیکھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے نماز شروع کب کی تھی، ختم کب کی ہے، اور اگر کبھی مصلی امامت مل جائے تو پھر پچھلوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ آج امام ہم نے کس کو بنایا تھا۔ آپ نے فرمایا بابا جی نماز پڑھنے کا مزہ آ گیا ہے، مزہ آ گیا ہے نماز پڑھنے کا، لیکن آپ نے رکوع اور سجدے شرعی اعتدال سے جو شریعت نے حد مقرر کر رکھی ہے اس سے بہت زیادہ لمبے کیے۔ بابا جی کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، آنسو بہنے لگے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حضور اسی لیے نماز نہیں پڑھاتا، اسی لیے نماز پڑھاتا ہی نہیں، اسی لیے مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہی نہیں، اس لیے کہ جب سر سجدے میں رکھتا ہوں اور کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، قسم ہے رب ذوالجلال کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اس وقت تک دوسری مرتبہ سبحان ربی الاعلی نہیں کہتا ہوں جب تک اوپر سے جواب نہیں آتا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مانگتا مانگتا۔ اقبال اسی گرہ کو کھولتا ہے کہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب، آخر کرتے ہیں خطاب، آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اور یہ وہ بندگی ہے، یہ وہ بندگی ہے، یہ وہ سجدہ ہے، یہ وہ رکوع ہے، یہ وہ قیام ہے، یہ وہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح ہے، یہ وہ سبحان ربی الاعلی کی صدا ہے کہ یقین کیجئے صوفی اپنی ہر چیز قربان کر سکتا ہے لیکن اپنی بندگی کو قربان نہیں کر سکتا۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، اقبال کہتا ہے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالو شان خدا بندی، مقام بندگی دے کر نالو شان خدا بندی، یہ ساری دنیا کو لٹا سکتے ہیں، مقام بندگی کو دامن سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کچھ تھوڑا بہت سمجھ آیا روحانیت کیا ہوتی ہے اور روحانیت پھیلتی کیسے؟ نہ کتابوں سے نہ کالج کے حیدر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے حیدر سے پیدا، دی ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت راج صاحب میں نے واقع پڑھا، خلیق نظامی نے لکھا کہ آپ سفر کر رہے تھے، اکیلے تھے، ہندوستان میں اکیلے تھے، اور سفر کس پہ ہو رہا تھا؟ مرسیڈیز نہیں تھی، ہم تو رانا صاحب کی مرسیڈیز میں مزے لیتے ہیں، آج کے سارے صوفی لیتے ہیں، مرسیڈیز سے کم ہمیں کوئی سواری پسند ہی نہیں۔ لیکن چلتے چلتے پھر ایک بات کہہ دوں، مزہ آ جائے گا آپ کو، صاحب عرس کی بات ہے۔ میں نے اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کو، قاری صاحب کو بڑا قرب حاصل رہا، میں نے دیکھا ان کو مرسیڈیز میں بٹھا دو کوئی پتہ نہیں، اسی سے نکال کے اسی وقت سوزوکی لوڈر میں بٹھا دو فرنٹ سیٹ پر، انہیں کوئی پتہ نہیں میں پہلے کہاں بیٹھا تھا، بعد میں کہاں بیٹھا تھا، نہ اس میں کوئی مزہ ہے نہ اس میں کوئی مزہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ منزل پر کسی طریقے سے پہنچے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے انہیں ٹرک کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا، بڑے مزے سے تسبیح لاتے۔ وہ ان چیزوں کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ اس سے مابرا ہوتے۔ خلیق احمد نظامی لکھتے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے
سفر فرما رہے ہیں اور سواری کیا ہے؟ ایک بیل گاڑی ہے. بیل گاڑی پہ بیٹھے اور اس کا جو کوچوان ہے اس کو چلانے والا وہ ایک ہندو ہے. رستے میں گفتگو ہوتی ہے. مغرب کا وقت آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا سنیے روحانیت کیا ہوتی ہے, تصوف کسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کوچوان جہاں کہیں پانی نظر آئے نا وہاں رکنا, میں تازہ وضو کرنا چاہتا ہوں, نماز پڑھنا چاہتا ہوں. کہا جناب بہت اچھا. ایک چشمہ آیا, اس نے کہا حضرت چشمہ موجود ہے, نماز پڑھ لیجیے. آپ اترے, وضو فرمانے لگے تو دل میں خیال آیا, اور رب ان کے دلوں میں خیال آ جائے نا اسے بھی اس طرح قبول فرماتا ہے کہ اسی لمحے اس پر حکم صادر فرما دیتا ہے, دلوں کی دنیا کو بدل کے رکھ دیتا ہے. آپ کے دل میں خیال آیا دین تیری تو کبھی باجماعت نماز قضا نہیں ہوئی. ہماری باجماعت کیا, ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ معاف فرمائے. کبھی تیری باجماعت نماز قضا نہیں ہوئی. آج میں اکیلا ہوں, باجماعت نماز کیسی ادا؟ جہاں تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, ایک ساتھی ہے, کوچوان ہے اور وہ ہندو ہے. یہ دل میں خیال آیا. جب وضو کے آخری حصے میں تھے نا تو پیچھے قدموں کی چاپ سنائی. اس کو کہتے ہیں تصوف, اس کو کہتے ہیں روحانیت, اس کو کہتے ہیں نظر کا فیضان. پیچھے سے قدموں کی چاپ, قدموں کی آواز سنائی دی. وضو کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو ہندو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضرت جی دل سے ایک روح سی اٹھی ہے. حضرت جی تھوڑا سا سفر ہے لیکن ایک انقلاب آ گیا ہے. حضرت جی دل چاہتا ہے آپ ہاتھ آگے کریں اور آپ کے ہاتھ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. محمد رسول اللہ کا غلام بننے کو جی چاہتا ہے. آپ نے فرمایا نیچے جا. وہ چشمہ بہ رہا ہے, ذرا بدن کو صاف کر کیا, نہا کیا, جلدی کر, مغرب کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے, وقت ہاتھ سے جایا چاہتا ہے. جلدی وضو کر کے آ, نہا کیا, نہایا, وضو کیا, اوپر آیا. آپ نے فرمایا ہاتھ آگے کر, ہاتھ آگے کیا. آپ نے فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھا. آپ نے فرمایا اٹھ, نماز کا وقت جا رہا ہے. اب تو پیچھے کھڑا ہو, میں آگے کھڑا ہوں. میں جس طرح کرتا چلا جاؤں تو بھی کرتا چلا جا. میں ہاتھ باندھوں تو بھی ہاتھ باندھ دے, میں جھکوں تو بھی جھک جا, میں سجدہ کروں تو بھی سجدہ کر دے. ہماری نماز باجماعت ادا ہو. اس کو کہتے ہیں روحانیت, اس کو کہتے ہیں فیضان نظر. شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بیمار تھے, بہت بیمار. سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے ماتھے کے جومت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بیمار تھے. وہاں پہ ایک ہندو جوگی تھا, ہندو عامل تھا. اس کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ جس پر نظر ڈالتا تھا اس کی بیماری کو سلب کر لیتا تھا, بیماری کو سلب کر لیتا تھا. خلفاء نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں ہم اس کو لے آئیں, ہم سے آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, علاج کروانے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں, لیکن غلام علی کا دل نہیں مانتا کہ کسی ہندو سے علاج کروائے. میرا دل نہیں مانتا, منع فرما دیا. لیکن تکلیف اتنی شدت کی تھی کہ آپ بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے, بے ہوش ہو گئے. جب بے ہوش ہوئے تو جو محبت کرنے والے تھے وہ برداشت نہ کر پائے. وہ بھاگے ہوئے اس ہندو جوگی کے پاس گئے کہ حضرت جی کو بہت شدید تکلیف ہے اور اس وقت بے ہوشی کے عالم میں ہے, اگر تو مہربانی کرے اور وہاں پہ چلے اور آپ کی بیماری کا علاج کرے تو ہم سب تیرے ممنون کرم ہوں گے. اس نے کہا کون بیمار ہے؟ کہا شاہ غلام علی دہلوی. ہندو تو مچل گیا نا, مچل گیا کہ بھئی
नक्शबंदियों का, मुजद्दिदियों का इतना बड़ा सरखेल बुजुर्ग, उसकी बीमारी का इलाज अगर मैंने कर दिया तो पूरे बड़े सगीर में मेरा तहलका मच जाएगा, धूम मच जाएगी। चलो मैं चलता हूं साथ, अभी ठीक करता हूं। साथ आ गए, आके अपना अमल किया, आप पर अपनी नजरों को मरकूज किया, बीमारी को सल्का लिया, आप होश में आ गए, होश में आ गए। जब होश में आए ना, देखा सामने हिंदू बैठे, जानते तो थे सामने वो हिंदू जोगी बैठा है। अब दिल में ख्याल आया, दिल में ख्याल आया, गुलाम अली ये हिंदू था, इसने तेरी जाहिरी बीमारी का इलाज कर दिया, तेरे दरवाजे पे आया हुआ है, तेरी दहलीज पे आया हुआ है, तेरे घर के अंदर आया हुआ है। अगर दिल का रोग लेके यहां से वापस चला गया, कल अपने आका को मुंह क्या दिखाएगा, क्या मुंह दिखाएगा। हाँ जोगी साहब, ये जो सलाहियत है, जो इस्तेदाद आपको मिली है, ये कैसे हासिल हुई है। और उधर से तवज्जो देना शुरू की, नजरें मरकूज फरमाई, उसने जिस्म पर नजरें मरकूज फरमाई थी, इन्होंने रूह पर नजरें मरकूज फरमाई। ये जिस्म को ठीक करने आया था, बाप ने रूह को ठीक करने की तरफ तवज्जो फरमाई। ये मरका कैसे हासिल हुआ। उसने कहा नफ्स की मुखालिफत से। नफ्स कहता है खाओ, मैं कहता हूं नहीं खाता। वो कहता है पियो, मैं कहता हूं नहीं पीता। वो कहता है सो जाओ, मैं कहता हूं नहीं सोता। वो कहता है आराम करो, मैं कहता हूं नहीं करता। अला हादल कयास, मैं हमेशा नफ्स की मुखालिफत करता हूं, और नफ्स की मुखालिफत करते करते मुझ में यह इस्तेदाद और सलाहियत पैदा हो गई है कि अब जिस पे नजर डालता हूं उसकी बीमारी को सल्ब कर लेता हूं। आपने भरपूर तवज्जो डाली ना, भरपूर तवज्जो डाली, और साथ ही इरशाद फरमाया, हिंदू जोगी जरा दिल से बता, तेरा नफ्स कहता है इस्लाम को कबूल कर ले, तेरा नफ्स कहता है इस्लाम को कबूल कर ले। कहा मेरा नफ्स तो ये नहीं मानता। फरमाया यहां फिर नफ्स की मुखालफत क्यों नहीं करता, यहां नफ्स की मुखालफत क्यों नहीं करता। इधर से ये जुमला फरमाया और उधर साथ ही इरशाद फरमाया, यार यहां भी नफ्स की मुखालफत कर, हाथ आगे बढ़ा और पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गया तो हिंदू था, वापस आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम। ये तसव्वुफ है, ये रूहानियत है। इस रूहानियत को हासिल करने के लिए, इस मकाम पर पहुंचने के लिए, अपनी नजरों में यह तासीर पैदा करने के लिए, अपने दिल में यह इनकलाबी कैफियत पैदा करने के लिए मुर्शिद के दरबार में जाया जाता है। नजरों से नजरें मिलाई जाती है, नजरों से नजरें मिलाई जाती है, दिल को दिल के सामने रखकर अल्लाह की ज़रबें लगाई जाती हैं। काश कोई इस वादी में जाके देखे। मैं फिर साहिब उर्स की एक बात आपको सुनाना चाहता हूं। एक देवबंदी आदिम थे, वो हमारे कल्लर सईदा में हाई स्कूल में टीचर थे, बड़े साहिब इल्म थे। कारी अब्दुल रहीम नाम था उनका भी। अरबी जुबान पर बड़ी दस्तरस थी, बहुत दस्तरस थी। हुसैन अहमद मदनी साहब के खुसूसी शागिर्दों में से थे। अल साहब का नाम सुना तो बगास शरीफ आ गए। पहली मुलाकात हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, आना जाना शुरू हो गया। इल्मी गुफ्तगूएं, बहस मुबाहिसा, किताबी दुनिया की बातें। एक दिन कहने लगे हजरत जी मैं एक बात आपसे साफ साफ कहना चाहता हूं। फरमान पढ़ना कहिए। कहने लगे आपसे जो हमारा ताल्लुक है ना, ये इल्मी ताल्लुक है, इल्मी ताल्लुक है। आप भी आलिम हैं और मेरा भी किताबी दुनिया से ताल्लुक है, ज़ौक़ मिलता है, इसलिए यहां पे आता हूं, अपने मुताले को शेयर करता हूं। लेकिन ये बाकी जो तसव्वुफ है और रूहानियत है और नजर बाजी है और नजर की कैफियत है और नजर से दिलों को पलटना है, इस पर मुझे कोई यकीन नहीं है, ये सिरे से ढोंग है। हजरत ने जवाब क्या दिया, वो जरा तवज्जो के लायक। आपने फरमाया कैसा,
ایسی کوئی بات نہیں، اس کا تو بڑا سیدھا سا حل ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ آپ نے فرمایا میرا دعویٰ ہے کہ باغ میں پھول ہے، میرا دعویٰ ہے باغ میں پھول ہے۔ آپ کہتے ہیں باغ میں پھول نہیں ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ باغ میں کوئی پھول نہیں ہے، تو ہم لڑے کیوں، جھگڑے کیوں؟ ہم دونوں کو باغ میں جانا چاہیے، اگر پھول ہے تو آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر پھول وہاں پر نہیں ہے تو مجھے اپنے دعوے پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے لگے بات بڑی معقول ہے، لیکن یہ پھول دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ پھول دیکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ بھی بڑا آسان طریقہ ہے۔ کہنے لگے وہ کیا؟ آپ نے کہا زمین ہموار ہے، تھوڑی سی آبیاری کی ضرورت ہے، میں آپ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ کے کچھ وظائف بتاتا ہوں، جو طریقہ میں بتاؤں گا اس کے مطابق اس پہ آپ عمل کریں۔ اگر اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کرے، کوئی انقلابی کیفیت پیدا ہو، تو پھر پورے آہنگ کے ساتھ کہیے گا باغ میں پھول ہے، پھر کہیے گا باغ میں پھول ہے۔ اور اگر اندر کوئی کیفیت پیدا نہ ہو، اگر کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، تو پوری شد و برد کے ساتھ انکار کر دیجیے گا کہ سب فراڈ ہے، کوئی پھول پھول نہیں ہے۔ کہنے لگے بہت معقول تجویز ہے، میں اس پر عمل کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بتائیے۔ آپ نے کچھ اورات کچھ وظائف تلقین کیے۔ گوجرا منڈی کے رہنے والے تھے، چھٹیاں ہو گئی، اسی اسنا وہ اپنے گاؤں چلے گئے، گوجرا منڈی پہنچ گئے۔ حضرات یقین فرمائیے قاری صاحب نے غالباً وہ خط دیکھا ہے، وہ دربار شریف میں محفوظ ہے۔ 1 مہینے کے بعد حسین احمد مدنی صاحب کے شاگرد ان کی خدمت میں بیٹھ کر دورہ حدیث کرنے والا قاری عبد الرحیم 1 مہینے کے بعد وہاں سے خط لکھتا ہے، اور اس خط کا پہلا جملہ یہ ہے کہ حضرت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسے محسوس ہوتا ہے کافر تھا اب مسلمان ہوا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کافر تھا اب مسلمان ہوا ہوں۔ اور پھر عقیدت اور محبت کے اس درجے پر پہنچے، قاری صاحب جانتے ہیں کہ پھر انہوں نے گوجرا منڈی کو چھوڑ دیا، کوٹے میں آ کے بسے، کوٹے میں ایک طب کی دکان کھولی، وہاں رہے، جمعرات کو بغداد شریف جانا، رات حضرت صاحب کے پاس رہنا، صبح واپس آ جانا، ساری زندگی وہاں گزار دی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات پھر بتانا چاہتا ہوں، یار آج کل لوگوں نے پیری مریدی کو بھی ایک سماجی ڈھونگ سا بنا دیا ہے۔ ایسے لگتا ہے جو پیر صاحب کسی تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے اور مرید کوئی غلام ہے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے نیچے فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پیری مریدی نہیں ہے، میں صاف کہنا چاہتا ہوں، یہ پیری مریدی نہیں ہے، یہ تعلق اور ہے یار، یہ نسبتوں کا تعلق ہے، یہ محبتوں کا تعلق ہے، یہ وفاؤں کا تعلق ہے، یہ باہمی احترام کا تعلق ہے، باہمی احترام کا تعلق ہے، یہ ایک دوسرے پر قربان ہونے کا تعلق ہے۔ ہاں یہ تصوف ہے، یہ روحانیت ہے، یہ پیری مریدی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے قاری عبد الرحیم کی وفات پر حضرت صاحب کو دیکھا کہ آپ ان کو غسل دے رہے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال رہے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے پانی ڈال رہے تھے، اور نیچے رسال جو ہے وہ غسل دے رہا تھا، سارا پانی حضرت صاحب نے اپنے ہاتھوں سے ڈالا۔ دوستان محترم، وقت بہت تیزی سے آگے گزر گئے، بہت تیزی سے، اور مجھے آپ کی تھکن کا شدت کے ساتھ احساس ہے۔ 2 باتیں عرض کر کے اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا جو مجھے ابھی چند روز پہلے کاونٹری میں تھا، وہاں ایک نوجوان نے تقریر میں مجھ سے کہا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیر کی ضرورت کیوں ہے؟ چلو روحانیت تو ہوئی، ٹھیک ہے، سجدے کرو، رکوع کرو، قرآن پڑھو، تسبیح کرو، تحلیل کرو، دل کے اندر ایک کشادگی پیدا ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اس میں طہارت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن آخر یہ پیر کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں ضرورت ہے اس بات کی؟ میں نے پہلی بات جو ان سے عرض کی تھی، میں نے کہا دیکھو، سب سے بڑی حکیم ذات، سب سے بڑی دانا ذات، بلکہ داناؤں کو تخلیق کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔
اگر صرف کتاب کو پڑھ کے انسان کا تزکیہ ہو سکتا، اگر صرف کتاب کو پڑھ کے انسان کے اندر انقلاب آ سکتا، اگر صرف کتاب کے ذریعے سے دنیا کے اندر کوئی تبدیلی لائی جا سکتی، تو پھر 1,20,000 پیغمبر مبعوث نہ ہوتے، پھر 1,20,000 پیغمبر مبعوث نہ ہوتے۔ کتابیں آتی نہیں، لیکن ان لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، پھر ان کتابوں کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے پیغمبر بھی نازل ہوتے رہے۔ میں نے ان سے ایک بات کہی، وہ بہت بڑی مختصر سی بات تھی۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کرتا ایک حدیث ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں جب سجدہ ریز ہوتے تھے، جب تسبیحات پڑھتے تھے، جب رب العالمین کی تقدیس کرتے تھے، تو آپ کے سینہ اقدس سے اس طرح آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کسی سے بھی پوچھ لو، بخاری کی حدیث ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ ریز ہوتے تھے، تسبیحیں پڑھتے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ امت کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی آپ کے سینے اقدس سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے، ہنڈیا ابل رہی ہے۔ میں نے کہا اس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا حدیث ہے، کیسے نہ مانوں؟ مانتا ہوں۔ میں نے کہا یہ روایت تو تم پڑھ لو گے کہ حضور نماز پڑھتے تھے، سر سجدے میں رکھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے، آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی تھی۔ وہ آواز کیسی آتی تھی؟ وہ آواز کیسی ہوتی تھی؟ مجھے میں نے کہا تم بتاؤ کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف تشبیہ دی ہے نا، تمثیلاً بتایا ہے کہ اس جیسی آواز ہوتی تھی، لیکن خاص ویسی آواز کیسے ہوتی تھی مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں بتا سکتا ہے۔ کسی مرد درویش کے حجرے میں رات کی تاریکی میں جاؤ، جس وقت وہ اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق سجدہ ریز ہو، تسبیح کر رہا ہو، تقدیس کر رہا ہو، اور اپنے آقا کی طرح اس کے سینے سے وہ ہنڈیا کی ابلتی ہوئی آواز نکل رہی ہو، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ محمد رسول اللہ کے سینے اقدس سے آواز کیسے نکلتی ہے، کیسے آواز نکلتی ہے۔ صرف حدیث کو پڑھنے کے لیے فقیر کے دروازے پر دستک دینا پڑتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا جو پڑھے لکھے دوست ہیں، صرف حدیث کو سمجھنے کے لیے محدث کے دروازے پر، اس کے نکات کو جاننے کے لیے فقیہ کے دروازے پر، لیکن اس کی کیفیت کو جاننے کے لیے صوفی کے دروازے پر دستک دینا پڑتی ہے۔ جب تک صوفی کے دروازے پہ نہ جائے، حدیث طیبہ میں آتا ہے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، پاؤں آہستہ آہستہ چلتے تھے، ایک کھسک کی آواز آتی تھی، ایک کھسک کی آواز آتی تھی۔ وہ کھسک کی آواز کیسی ہوتی تھی؟ میں یہاں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ بغداد شریف سے تعلق رکھنے والے بہت سے میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، میرے مخلصین یہاں تشریف فرما ہیں، اور جنہوں نے حضرت کا دور دیکھا ہے، اور جنہوں نے مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد کا تک دن میں کوئی 8-10 دفعہ کا سفر کیا ہے، وہ سب جانتے ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی کھسک کی آواز کیسی ہوا کرتی تھی۔ اس کیفیت کو جاننے کے لیے، اس کیف کو جاننے کے لیے، اس مستی کو جاننے کے لیے کسی درویش کے دروازے پر دستک دینا پڑتی ہے۔ اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ضروری ہے تو پیری مریدی پھر سرکار کے زمانے میں تو نہیں، یہ بہت زیادہ جگہ جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ سرکار کے زمانے میں تو پیری مریدی نہیں، تو پھر پیری مریدی آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ یارو خدا کے بندو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ حضور کے وقت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور کون پیر ہو سکتا ہے یار؟ اور کون پیر ہو سکتا ہے؟ اور جہاں صدیق سامنے بیٹھا ہو، صدیق سے بڑا مرید کون ہو سکتا ہے؟ نہ صدیق سے بڑا کوئی مرید ہو سکتا ہے،
اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور سب صحابہ کے شیخ سید دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ دوستان محترم، میں گفتگو کے آخری موڑ پر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارا جسم دو حصوں میں منقسم ہے، ایک یہ باڈی، ایک یہ جسم جو نظر آ رہا، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، اور ایک وہ جسم ہے جو ہمارے باطن کا جسم ہے۔ اور مولانا کا اقبال پہ بہت اچھا مطالعہ ہے، اسی باطن کے انسان کو اقبال خود ہی سے تعبیر کرتا ہے، اسی باطن کے انسان کو اقبال خود ہی سے تعبیر کرتا ہے۔ اور ایک بات میری یاد رکھیے، جس طرح یہ آنکھیں ہیں نا، یہ سامنے کی آنکھیں ہیں، اسی طرح جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا اس کی بھی آنکھیں، جس طرح یہ کان ہے نا میرے، جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا اس کے بھی کان ہیں، اس کے بھی پاؤں ہیں، وہ بھی چلتا ہے، اس کی بھی خوراک ہے۔ لیکن یہ جو باہر ہے نا، اس کی خوراک کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، یہ جسم کس سے بنا ہے؟ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ اس کی خوراک کا تعلق کس سے ہے؟ مٹی سے، کیونکہ اس کی اٹھان مٹی سے ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، اس کی خوراک بھی مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور جو اس کے اندر انسان ہے نا، جس کو آپ روح سے تعبیر کرتے ہیں، اس کا تعلق مٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہے۔ اس کی خوراک مٹی سے ہے، اس کی خوراک ملائے اعلیٰ سے آتی ہے، ملائے اعلیٰ سے آتی ہے۔ اس کو توانا رکھنے کے لیے پانی پینا پڑتا ہے، اس کو توانا رکھنے کے لیے، جسم کو توانا رکھنے کے لیے گوشت کھانا پڑتا ہے، اس کو توانا رکھنے کے لیے روٹی کھانی پڑتی ہے، مشروبات پینے پڑتے ہیں، اور اس کو توانا رکھنے کے لیے اللہ کی ضربیں لگانی پڑتی ہیں، اس کو توانا رکھنے کے لیے نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، اس کو توانا رکھنے کے لیے سجدے کرنے پڑتے ہیں، اس کو توانا کرنے کے لیے رکوع کرنے پڑتے ہیں، اس کو توانا رکھنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا چراغ اپنے دلوں کے اندر جلانا پڑتا ہے۔ ظاہری روشنی ختم بھی ہو جائے، اندر کی روشنی جاری رہے، یقین کیجئے یہ دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے، اگلی دنیا بھی روشن۔ حضرات محترم، یہ جسم مر جائے نا، یہ مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے، مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اندر کا انسان زندہ رہے نا، اگر اندر کا انسان زندہ رہے، اس پر موت واقع نہ ہو۔ کسی کا شعر نوکے زبان ہے، مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ شیخ ابو نصر سرناگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتش دان بڑی ایک انگیٹھی ڈال دیجیے، یہ آپ پر یہ جگہ نہیں تھی، مطلب یہ تو وہ ویسے بنایا ہوا ہوگا گھر کے اندر، کوئی چولہا تھا، کوئی بڑا سارا چولہا، یا ان کو کیا کہتے ہیں مولانا، وہ جو زمین کھود کے ہمارے جو یہ فقراء ہیں آپ تاپتے ہیں جی، پامبر صاحب، وہ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے مریدین باصفا کچھ خلفاء وہاں تشریف فرما تھے، رسالہ بشریہ میں نقل کیا گیا، مت بالکل۔ آپ جوش میں آ گئے، جوش میں آ گئے، سننے کے لائق ہے۔ اس جوش کی کیفیت میں، اس کیف میں، اس مستی میں آپ یوں اچھلے کہ سیدھا آپ کا منہ اس آگ میں جا گیا، آگ میں پورے کے پورے گر گئے۔ جو آگ میں گرے تو جو وہاں خلفاء بیٹھے تھے، جو آپ کے مریدین بیٹھے تھے، وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ پڑے کہ شیخ تو جل گئے، آگ میں چلے گئے، کود پڑے، باہر چلے گئے، باہر نکلتے، وہ خوف کی کیفیت تھی نا، باہر نکلتے انہوں نے کہا شیخ کو دیکھنا تو چاہیے کس کیفیت میں ہے۔ واپس آئے تو دیکھا شیخ باہر بیٹھے ہوئے، چہرہ جگمگا رہا ہے، چہرہ جگمگا رہا ہے، پوری آب و تاب ہے، پورا تنتنا ہے، پورا تم تراک ہے۔ حیران ہو گئے،
عالم استعجاب میں، عالم حیرانگی میں پوچھنے لگے حضرت جی ابھی تو آپ آگ میں تھے، ابھی آگ میں گرے تھے، ابھی آپ باہر بیٹھے، نہ آپ کا کپڑا جلا، نہ آپ کا چہرہ جلا، نہ آپ کے مبارک بالوں کو کوئی نقصان پہنچا، یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا جو اس کی عشق کی آگ میں جلتے ہیں یہ آگ کو پھر جلایا نہیں کرتی، جو اس کی عشق کی آگ میں جل جاتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خزانہ دربار عالیہ بخار شریف۔ اور صرف زندوں سے فیض نہیں ملتا یار، صرف زندوں سے فیض نہیں ملتا، یہ بھی بہت ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کوئی زندہ پیر پکڑ لو، مرشد پکڑ لو، استاد پکڑ لو، جاؤ اس سے مسئلہ پوچھو، یہ کرو وہ کرو، لیکن یہ قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ یہ مردوں کے سے کیوں توسل کرتے ہو؟ ان سے کیوں مانگتے ہو؟ وہ کیا دیتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت ایسی ہے جس پر کسی کی انگلی نہیں اٹھتی ہے۔ دیوبندی کا سر بھی نگوں نظر آتا ہے، بریلوی بھی وہاں پر اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے، محبت اور احترام میں جھکا ہوا نظر آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے سبھی مختلف ہیں۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات اور ان کے جو مشاہدات ہیں اس پر مشتمل ہے۔ انفاس العارفین اس کا نام ہے۔ بڑا مزیدار واقعہ آپ کو سنانے لگا۔ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کرم بند فرماتے شاہ عبد الرحیم نے فرمایا کہ ایک روز میں مدرسے سے نکلا، میری زبان پر شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک ربائی تھی اور وہ ربائی میں گنگناتا ہوا دینی آواز میں، جیسے چلتے ہوئے آدمی کوئی شعر گنگناتا ہے، گنگناتا ہوا جا رہا تھا۔ آخری مصرے پہ گیا تو بھول گیا، آخری مصرع یاد نہیں آیا۔ میں نے پھر سرے سے شروع کیا، پھر آخر پہ پہنچا، آخری مصرع پھر بھول گیا، پھر پہلے سے شروع کیا، 3-4 چکر لگائے، دور لگائے، لیکن وہ مصرع یاد نہ آیا۔ اب عقدہ کھلنے والا تھا نا، گرا کھلنے والی تھی، مصرع یاد نہ آیا۔ فرمانے لگے میرے پاس سے ایک بابا گزرا، ایک بوڑھا درویش گزرا، اور وہ میرے پاس سے گزرتے گزرتے آخری مصرع پڑھ گیا۔ میرے پاس سے گزرتے گزرتے آخری مصرع پڑھ گیا۔ میں نے کہا بابا کمال ہے، عجیب آدمی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا بھی نہیں، میں گنگنا رہا ہوں، 3 مصرے میں نے پڑھے، چوتھا یہ پڑھ کے چل گیا، یہ کون ہے؟ جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا، یہ انفاس العارفین اٹھا کے دیکھ لیجئے، تیز قدموں کے ساتھ چلتا ہوا گلی کی نکڑ پہ پہنچ چکا تھا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، او بابا، اور میری اتنی مدد کی ہے، ذرا اپنا تعارف تو کراتا جا، تو ہے کون؟ اور یہ مصرع بتا کے بھاگ گیا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ بابے نے پیچھے مڑا، مسکرایا، میری طرف دیکھا اور کہا فقیر کو سعدی کہتے ہیں، فقیر کو سعدی کہتے ہیں، وہ خود شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، فقیر کو سعدی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر نسبت مضبوط ہو نا، اگر تعلق مضبوط ہو، اگر مرشد کامل ہو، اگر آپ چاہیں تو ایک اور بات تھوڑی سی، ایک بڑی مختصر سی بات ہے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، آپ کا انتظام زیادہ نہیں لینا، بڑی مختصر سی بات ہے، لیکن یاد رکھنے کی، مرشد سے تعلق پیدا کیجئے، بڑا کام آتا ہے مرشد۔ قسم ہے رب جو جلال کی، اگر مرشد کامل ہو نا تو آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ سوتا ہے، بڑی سکھی نیند سوتا ہے۔ اگر کسی کا پشت پہ ہاتھ ہو نا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہو نا، یا دنیا دار دوست ہو، وہ مصیبت میں نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر شریف النفس دنیا دار دوست ہو اور اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ دیا ہوا ہو، وہ کہتا ہے یار یاری تو ہے نا، نبھانی ہے۔ اور اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہو تو وہ اللہ والا کیسا ہے؟
جو مشکل وقت میں اپنے یار کو چھوڑ کے چلا جائے. جہانگیر کو توبہ کروائی تھی نا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو جہانگیر ایک دن کہنے لگا حضرت جی جب اپنے اعمال پہ نظر ڈالتا ہوں تو بڑا برا حال ہے, گناہوں سے بھرپور ہے. حضرت جی میرا کیا بنے گا؟ حضرت شیخ جوش میں آ گئے. فرمایا جہانگیر سن, اگر ہمارا رب ہمیں جنت میں لے کے گیا نا, اگر ہمارا رب ہمیں جنت میں لے کے گیا, جہانگیر تیرے بغیر نہیں جائیں گے, تجھے ساتھ لے کے تجھے ساتھ لے کے جائیں گے. میں جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ اپنے پیر خانے کی بات تھی. حضرت راجہ صاحب موسیٰ زئی شریف حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک باورچی روٹیاں پکانے والا نان بھائی, بڑی عمر خدمت کی, دربار کی, آخری وقت آن پہنچا, بستر علالت میں جان کرنے کی کیفیت ہے. حضرت کی خلفاء اس کے گردا گرد کھڑے. ایک خلیفہ بھاگا ہوا گیا, حضرت کو عرض کیا حضور آپ کا غلام ہے, بڑی مدت دربار کی خدمت کی ہے, خانقاہ کے مہمانوں کے لیے روٹیاں پکائی ہیں, بڑی میزبانی کی ہے, زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے. حضرت کو پتہ چلا نا تو تیزی کے ساتھ آئے, سرانے کھڑے ہو گئے. پنجابی تو آپ سارے سمجھتے ہیں نا, سارے سمجھتے ہیں, سارے خطہ پنجاب سے یا خطہ کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب کی بولی ایک ہے, کوئی پٹوار کوئی کشمیر. آپ نے پاس کھڑے ہو گئے نا, اس کی طرف نظریں جمائی اور فرمایا سنگیا ہوش کری, سنگیا ہوش کری اوکھا ویلائی. ذرا غور کیجئے گا, آخری وقت ہے, فرشتہ اجل بس آیا چاہتا ہے. سنگیا ہوش کری, آخری جملہ, سنگیا ہوش کری اوکھا ویلائی. نان بھائی تربیت یافتہ کس کا تھا, خدمت کس کی تھی؟ اس نے آنکھ کھولی نا, حضرت کی طرف دیکھا اور جو جواب دیا یقین کرو دل میں بٹھا دینے کے قابل, دل میں نقش کر دینے کے لائق. اس نان بھائی نے کہا, باورچی نے کہا حضرت میڈا وقت نہیں ہوں, پیڈا وقت مرشد یہ ہوتا ہے, مرشد اسے کہتے ہیں, اور مرشد اس وقت کے لیے ہوتا ہے, اس وقت کے لیے ہوتا ہے. عرض کی حضرت جی یہ میڈا وقت نہیں, ایک پیڈا وقت ہے. جو خلفاء وہاں میں موجود تھے نا وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضرت نے حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ تعالی نے ایک نگاہ اس کے سر سے لے کے پاؤں تک ڈالی, دوسری نگاہ پاؤں سے لے کے سر تک ڈالی. اس نان بائی کے وجود کا ایک ایک بال پڑ رہا تھا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیل فسان لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند, یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور دوستان محترم, کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے ڈالو. اور اگر کوئی کامل ہے تو جس کے ہاتھ میں دیا ہے اپنا ہاتھ, وہ تمہارے ہاتھ کو چھوڑ کر کبھی بے وفائی نہیں کرے گا. دمے عارف نسیم صبح دم ہے, اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے. اگر کوئی شعیبائے میسر, شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.